اور اب آپ کے سوالات. پہلا سوال ہے کہ تعویذ لینا جائز ہے کہ نہیں. میرے بھائی تعویذ لینا جائز نہیں ہے. حدیث قدسی ہے، میرا رب فرماتا ہے، آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تعویذ لیتا ہے اللہ اسے تعویذ کے حوالے کر کے خود اس سے بری ہو جاتا ہے. اب یہ فیصلہ آپ پہ ہے کہ آپ اللہ کے حوالے ہونا چاہتے ہیں یا تعویذ کے حوالے ہونا چاہتے ہیں. اور یہاں ایک اکثر سوال اٹھتا ہے کہ اگر قرآن کی آیت ہو تو وہ آپ پہن سکتے ہیں. نہیں کہ ایسا نہیں ہے. قرآن پہننے کے لیے نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ہے، یہ باندھنے اور لٹکانے کے لیے نہیں ہے. مجھے میں ایک چھوٹی سی مثال، آپ نے گلے میں آیت الکرسی ڈالی ہے یا 4 کل ڈالے ہیں یا آیت کریمہ ڈالی ہے یا قرآن سی کوئی سی بھی قرآن کی صورت آپ نے ڈال دی، کیا آپ ہر وقت پاک رہتے ہیں؟ بولے نا. آپ نے اسے موم جامع کیا ہوا ہے، اسے پردوں میں لپیٹا ہوا ہے، آپ وہ تعویذ گلے میں ڈالا ہوا، وہ قرآن کی آیت گلے میں ڈالے ہوئے پھر واش روم بھی جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ اسی لیے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ تعویذ. حدیث قدسی جب آ گئی کہ جو شخص تعویذ لیتا ہے اللہ اسے تعویذ کے حوالے کر کے خود اس سے بری ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کی گنجائش نہیں ہے. پھر آپ ناپاک بھی ہیں، آپ ناپاکی کی حالت میں قرآن کو چھو سکتے ہیں؟ نہیں چھو سکتے. تو ناپاکی کی حالت میں آپ نے اسے باندھا ہوا ہے. نہیں جی وہ تو موم جامع ہے، غلافوں میں ہے، اسی حالت میں آپ واش روم جا رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیا آپ قرآن کی ایک سورت کو ہی 70,000 غلافوں میں لپیٹیں، اسے واش روم لے کے جائیں گے؟ آپ نہیں لے کے جائیں گے. یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، اس لیے تعویذ لینا جائز نہیں ہے. اور دوسرا سوال کہ رفع یدین سے نماز پڑھنے سے کیا نماز باطل ہو جاتی ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. اس پہ میں یہی کہہ سکتا ہوں میرے بھائی، یہ میرے آقا کی سنت ہے اور آقا نے رفع یدین سے نماز پڑھی ہے اور میرے آقا کی ہر سنت قیامت تک زندہ رہے گی. اور اگر رفع یدین سے نماز باطل ہوتی تو پھر امام بخاری، جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے، وہ رفع یدین سے نماز پڑھتے تھے، ان کی نمازیں باطل ہو گئی. امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رفع یدین سے نماز پڑھتے تھے، ان کی نمازیں باطل ہو گئی. امام ترمذی رفع یدین سے نماز پڑھتے تھے، ان کی نمازیں باطل ہو گئی. چھوڑیے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ رفع یدین سے نماز پڑھتے تھے، لگاؤ فتویٰ ان پہ بھی، پھر بولے انہیں بھی کہ ان کی نمازیں ٹھیک نہیں تھی، باطل ہو گئی ساری. اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. اللہ ہمیں قرآن اور سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
کوئی نماز میرے بھائی باطل نہیں ہوتی. یہ جس نے بھی کہا ہے غلط کہا ہے. میرے آقا نے منع نہیں کیا. میرے آقا نے رفع یدین کیا، اور میرے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت قیامت تک زندہ رہے گی. آپ عورت کے پردے پر بڑا زور دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بڑی واضح ہے جی، کہ میرے نزدیک عورت کا پردہ واجب ہے. اللہ نے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج محترات اور ہماری ماؤں کے لیے حکم دیا کہ اے نبی کی گھر والیو، جب گھر سے نکلو تو اپنے چہرے ڈھانپ کے نکلو. اور اللہ نے تو عورت کے نام کا بھی پردہ رکھا ہے. پورے قرآن میں اللہ نے صرف حضرت مریم کا نام لیا، باقی کسی عورت کا نام مجھے دکھا دیں. اللہ اگر عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا نام لیتا، اسے کوئی روک سکتا تھا؟ اللہ آسیہ کا نام لیتا، اسے کوئی روک سکتا تھا؟ پورے قرآن میں صرف حضرت مریم کا نام اللہ نے لیا، وہ بھی اس لیے کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نفی کرنے کے لیے فرمایا میرا بیٹا نہیں، مریم کا بیٹا ہے. جہاں حضرت عیسیٰ کا نام آیا ساتھ مریم کا آیا کہ میرا بیٹا نہیں، کس کا بیٹا ہے؟ مریم کا بیٹا ہے. میرا بیٹا نہیں، مریم کا بیٹا ہے. باقی کسی عورت کا نام اللہ نے نہیں لیا. اللہ نے عورت کے نام کا بھی پردہ رکھا. تو عورت نام ہی پردے کا ہے.